اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک موجی کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اس میں یہ ہمیں سبق ملے گا کہ انسان کو زندگی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کچھ بھی ہو، جیسا مرضی مشکل وقت ہے اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ ہمت رکھے اپنی عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ، وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی کسی بڑے کی بات نہ مانے، اس چیز کی سزا بھی اس کو بیچ میں مل ہی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، سزا نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ شاید اس کو عقل آ ہی جائے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایک موچی تھا جو نہایت ہی غریب تھا، وہ اپنے گھر میں اس قدر اپنے گھر کے لیے کام کرتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ جو بھی سارا دن بھر میں کر پاتا تھا وہ اس کے گھر میں ہی لگ جاتا تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو وہ ہر وقت یہی کہتا تھا کہ جو میرے پاس ہنر ہے، جو چیز ہے جو میں کرتا ہوں وہ تم بھی سیکھ لو۔ لیکن اس کا بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کی بات پر غور نہیں کرتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، باپ پر بڑھاپا آ گیا اور باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب باپ دنیا سے چلا گیا تو ان کے گھر میں غربت آنے لگی، کیونکہ سوائے باپ کے تو ان کے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے گھر میں اور غربت آتی گئی، گھر کا پورا سامان تک بکنا شروع ہو گیا، وہ لوگ پریشان ہونے لگے۔ تو ایک دن ماں نے پریشان ہو کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم کیوں نہیں کوئی کام کی تلاش میں نکل جاتے، اب اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب بیٹے کو ماں نے کہا تو بیٹے کے دل میں بھی آیا کہ کیوں نہ میں اب کچھ نہ کچھ تو کر لوں، مجھ سے اب اور یہ اپنی ماں کے حالات نہیں دیکھے جاتے۔ وہ گھر سے نکلا اور کام کی تلاش میں بھٹکنے لگا۔ بھٹکتے بھٹکتے وہ ایک جھونپڑی میں پہنچ گیا جو بے حد گندی تھی اور بہت پرانی تھی، جہاں پر کسی نہ کسی جانوروں کے ہی نشان تھے پاؤں کے، یا جانور ہی نظر آتے تھے، اور بے حد ہی گندی تھی۔ اور وہ وہاں پر کوئی انسان جیسی کوئی چیز بھی نہیں رہتی تھی، لیکن باہری چیزوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے وہ جگہ بھری پڑی تھی۔ لیکن اس نے کہا کہ اب رات بہت ہو گئی ہے اور میں کافی دور نکل آیا ہوں، تو کیوں نہ میں آج رات یہیں پر ہی سو جاؤں۔ جب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، سونے کی تیاری میں تھا، تو اس کو ایک چراغ سا نظر آیا جو بے حد روشن تھا۔ اس نے اس چراغ سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں، یہاں کسی انسان کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی چراغ نہیں، وہ ایک جن کی شکل میں تھا۔ اس نے کہا یہاں میں بہت سالوں سے میرا بسیرا ہے، یہاں کسی انسان کا کوئی کام نہیں ہے، یہ جگہ یہاں رہنے کے انسانوں کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس نے اپنا سارا واقعہ اس کو سنایا کہ میرا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے اور میری ایک بوڑھی ماں ہے، جس کے لیے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات مجھے رزق دے دے۔ تو اس جن نے اس سے کہا کہ تمہیں یہاں پر تو مشکل سے ہی کام ملے گا، لیکن میں ایک جگہ جانتا ہوں جہاں پر جا کر تم اپنی قسمت بدل سکتے ہو، تمہارے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ اس نے جن کی بات مانی اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ اس کو ایک ایسے شہر میں لے گیا جو تھا تو اس کے شہر سے چھوٹا، لیکن وہاں پر کام کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو وہاں پر پہنچا تو جن وہاں پر اس کو چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ تو وہاں کے لوگ اس کو پوچھنے لگے کہ ہم نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں شہر سے آیا ہوں۔ وہ ہنسنے لگے وہاں کے لوگ، کیونکہ جس جگہ کا وہ بتا رہا تھا اس جگہ پہ جانے آنے کے لیے بھی بہت وقت لگتا ہے، وہاں سے یہاں تک کا سفر بہت لمبا تھا۔ لیکن اس نے جب لوگوں کو بتایا، لوگوں کو یقین نہیں آیا اور لوگ ہنسنے لگے۔ جب لوگ اس پر ہنس رہے تھے تو ایک سوداگر آیا جس کے ساتھ 3-4 سپاہی بھی تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ مہمان پر، مسافر پر ہنسنا بری بات ہے، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ لوگ وہاں سے چلے گئے اور وہ اس مسافر کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ جب تھوڑا سا آگے گیا تو جب اس سوداگر کا گھر آیا تو اس کا بہت ہی عالیشان محل بنا ہوا تھا۔ وہ اس محل میں اس کو لے گیا اور اس نے وہاں جا کر اس کو کہا کہ اب تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ تو پھر میں تمہارے لیے کھانا لگواتا ہوں۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے میز پر آیا، اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔
تو اس نے پوچھا اس سے کہ تم اب بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں، وہاں کے ایک موچی کا بیٹا ہوں، میری ماں ہے اور میرا باپ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک گھر ہے، کیا وہاں پر رہنے والے لوگ ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے وہاں کے رہنے والے لوگ ٹھیک ہیں، وہ بالکل صحیح ہیں۔ ان کا ایک بیٹا بچپن میں ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور وہ میرا دوست تھا، اس کا نام اسلم تھا۔ اس نے کہا کہ میرے دوست میں وہی اسلم ہوں جو وہاں سے کھو گیا تھا۔ اصل میں مجھے کچھ لوگ اٹھا کر لے آئے تھے اور جب مجھے ہوش آئی تو میں بہت دور آ چکا تھا، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں پھرتے پھراتے اس شہر تک پہنچا اور اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا۔ جب میں یہاں پر آیا تو میں فقیر تھا، لیکن آج میں ایک سوداگر ہوں۔ میرا لباس، میرا پہننا اوڑھنا تمہیں بتا رہا ہوگا۔ اس نے اس کی باتیں سنی اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، کیونکہ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے اور کسی وجہ سے ایک دوسرے سے بچھڑ چکے تھے، کیونکہ جو وہ اس کا دوست تھا اس کو کوئی لوگ اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے اور کہا آج سے پھر ہم دوست ہیں، باقی کی باتیں میں تمہیں صبح بتاؤں گا۔ یہ شہر ایسا ہے کہ تمہیں بہت مالا مال کر دے گا۔ اس نے کہا واقعی؟ اس نے کہا ہاں، لیکن مجھے بتاؤ کہ کس طرح سے ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم صبر کرو، میں صبح تم سے یہ ساری بات کروں گا۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ سوداگر اس کے پاس آتا ہے، اسے بہت ہی خوبصورت ایک ریشم کا لباس دیتا ہے اور ایک پگڑی دیتا ہے اور کچھ سونے کی اشرفیاں دیتا ہے جو کہ 100 کے قریب ہوتی ہیں، اور کہتا ہے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو اور یہ لباس پہنو اور یہ پگڑی لے لو اور میرے ساتھ ایک سوداگر کی طرح چلو۔ وہ ایسے ہی تیار ہوتا ہے اور وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر راستے میں اس کو سمجھا دیتا ہے کہ اگر کوئی سوداگر تم سے پوچھے کہ تمہارے پاس ریشم کا کپڑا بھی ہے تو کہنا بہت زیادہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ وہ اچھے دھاگے سے بنا ہے تو کہنا کہ عمدہ دھاگے سے بنا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے کتنے کارخانے ہیں تو کہہ دینا کہ میرے 2 سے 3 کارخانے ہیں۔ وہ ساری باتیں اس کو سمجھا دیتا ہے۔ وہ جب وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جب تم اندر داخل ہوگے تو میں وہاں پر بیٹھا ہوں گا ان سب سوداگروں کے بیچ اور میں تمہیں اٹھ کر ملوں گا، کیونکہ تمہارے شایان شان میں نے اس طرح سے بنا دوں گا کہ تم اپنے شہر کے بہت بڑے سوداگر ہو۔ خیر وہ انسان ایسا ہی کرتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو اس کا دوست آگے ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے سب سوداگروں کے ساتھ، اور وہ اٹھتا ہے اس کے ہاتھوں سے بوسہ لیتا ہے اور کچھ لوگ اور بھی اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے بوسہ لیتے ہیں۔ کسی سے وہ مل لیتا ہے، کسی سے وہ نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ وہ بہت امیر ہے، لیکن ہوتا تو وہ ایک موچی کا بیٹا ہے۔ وہ جب اس سے سوال کرتے ہیں وہ سب کے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے 3 کارخانے ہیں جو 4تھا میں یہاں سے جا کر بناؤں گا۔ سب اس کی باتیں سن کر حیران ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے، جو اس نے تجارت کرنی ہوتی ہے۔ کافی زیادہ اونٹ ہیں۔ ایک سوداگر پوچھتا ہے تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے گنے نہیں ہیں، جب آئیں گے تب گن لینا۔ کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا دھاگا صحیح ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بہت عمدہ دھاگا ہے۔ جو اس کے دوست نے اسے سکھایا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ویسے ہی بیان کر دیتا ہے۔ پھر ایک فقیر آتا ہے جس سے اس کے دوست کا اس پر موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ فقیر آتا ہے تو وہ اپنی وہی پیسوں کی تھیلی کھول کر اس میں سے مٹھی بھر کر اشرفیاں فقیر کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے 1 آتا ہے، 2 آتا ہے، 3 آتے ہیں، جیسے جیسے آتے ہیں وہ سب کو پیسے دیتے جاتا ہے اور اس کی وہ تھیلی خالی ہو جاتی ہے۔ اور وہ پھر وہاں ایک فقیر آتا ہے، وہ اس کو وہ تھیلی ہی دے دیتا ہے۔ اس کے دوست کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس طرح سے تم کرو گے تو تم کبھی بھی نہیں کما سکو گے۔ وہ پھر سے جاتا ہے اور پھر سے وہاں پہ جتنے بھی سوداگر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب سے تھوڑا تھوڑا قرض لے کر وہ فقیروں میں بانٹ دیتا ہے۔ جب وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے، جو کہ اتنا سمجھدار بادشاہ نہیں تھا، اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی فلاں شہر کا کوئی سوداگر آیا ہے جو بہت ہی امیر ہے۔ وہ اس کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ وہی باتیں بتاتا ہے جو وہاں بتائی ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس سونے کا سامان بھی ہے، بیڈ وغیرہ، برتن چاندی کے ہیں؟ اس نے کہا سب کچھ ہے میرے پاس۔ وہ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس موچی کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں، اور دیکھیں کہ کہاں وہ موچی اور کہاں وہ بادشاہ۔ وہ بادشاہ بھی لالچ میں آ جاتا ہے کہ یہ سوداگر بہت امیر ہے،
تو کیوں نہ میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں اور اس کی ساری دولت میں خود لے لوں۔ خیر وہ اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے، وزیر اس کو منع کر دیتے ہیں کہ تم اس طرح کا کچھ نہیں آپ کریں گے۔ بادشاہ کو غصہ آتا ہے لیکن بادشاہ پھر بھی اپنی ہی مرضی کرتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کی شادی کروا دیتا ہے۔ اس لڑکے سے پوچھتا ہے، لڑکا تو خود خوشی سے اچھل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ایک موچی کا بیٹا ہوتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ ان دونوں کی شادی جب ہو جاتی ہے، وہ محل میں ہی رہتا ہے، خوش باش رہتے ہیں، لیکن جیسے تیسے کر کے بادشاہ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی سوداگر نہیں ہے، کیونکہ اس کا دوست بھی جانتا تھا لیکن وہ بتاتا نہیں ہے۔ لیکن وہ انسان اپنی تیز دماغی سے ہر چیز حاصل تو کر لیتا ہے۔ وہ اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا بھی بن جاتا ہے، اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لیتا ہے، لیکن انسان کی کبھی کبھی زیادہ تیزی اور زیادہ چالاکی بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو بادشاہ اسے قید کر لیتا ہے اور اسے سخت سزا ملتی ہے، لیکن پھر وہ ایک وقت میں آ کر توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے اپنی ساری حقیقت اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے اور بیوی اس کو معاف کر دیتی ہے۔ پھر اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی ہوئی باتوں کو یاد کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے جینا چاہتا ہے جس طرح سے اس کے باپ نے جی، ایمانداری سے، نیک دلی سے اور سب کے ساتھ محبت کر کے۔ پھر وہ اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے اور صحیح راستے پر لاتا ہے۔ اس کی بیوی اس کو نہیں چھوڑتی ہے، لیکن اس کو جب سزا ملتی ہے تو اسے وہ ہر چیز یاد آتی ہے جو اس کے بڑوں نے اس کو سکھائی تھی۔ اسی لیے زندگی میں کوئی بھی آپ کو کوئی سیکھ دے تو اس کو فضول سمجھ کے نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ رکھ کر ہر چیز کو وہ کریں جو آپ کو بڑے سکھائیں یا کوئی بھی سمجھائے۔ وقتی طور پر انسان کو برا ضرور لگتا ہے لیکن وہ چیزیں ہمیشہ ہمارے لیے صحیح ہوتی ہیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔